الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے. اور تمام اختیارات بھی اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. تو اسی کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، سوا اس کے نہیں ہے خالق کون و مکان کوئی. اسی کے حکم سے فصل بہار آتی ہے گلشن میں، اسی کے حکم سے فصل بہار آتی ہے گلشن میں، دکھا سکتا نہیں اس کے سوا عہد خزاں کوئی. وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، کرے کیوں آستانے غیر پر آہو فغاں کوئی. دعاؤں میں پکارو اس خدا بند جہاں ہی کو، دعاؤں میں پکارو اس خدا بند جہاں ہی کو، نہیں جس کے سوا حاجت روائے دو جہاں کوئی.
دعاؤں میں پکارو اس خدا بندے جہاں ہی کو، نہیں جس کے سوا حاجت روائے دو جہاں کوئی۔ وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، بجز ذات خدا ہرگز نہیں ہے غیب داں کوئی۔ وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، بجز ذات خدا ہرگز نہیں ہے غیب داں کوئی۔ زمین و آسمان شمس و قمر دن رات شاہد ہیں، زمین و آسمان شمس و قمر دن رات شاہد ہیں، نہیں اس کے سوا ارض و سما کا حکمراں کوئی۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا، سوا اس کے نہیں ہے مالک سود و زیاں کوئی۔ خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، بنائے تو خدا کے نام کو ورد زباں کوئی۔ یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، نہیں معبود برحق جز خدا بندے جہاں کوئی۔ اسی کے دامن رحمت میں پناہ عاصیاں ہوگا، اسی کا دامن رحمت پناہ عاصیاں ہوگا، نہیں ہرگز کہیں اس کے سوا دارالامان کوئی۔ ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، نہ اس کو مال کی پرواہ نہ اس کو خوف جاں کوئی۔ دعاؤں میں پکارو اس خدا بندے جہاں ہی کو، نہیں جس کے سوا حاجت روائے دو جہاں کوئی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آیت الکرسی کی بجائے آج میں نے سورہ ہود کی آخری آیت تلاوت کی ہے۔ اگر آپ حضرات کو پچھلی باتیں یاد ہوں تو یہ بھی معلوم ہوگا
سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے اور سب کچھ کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اور یہ بات اتنی مرتبہ دہرائی جا چکی ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے۔ آیت الکرسی جو قرآن حکیم کی سب سے عظیم درجے کی آیت ہے، اس کے 10 جملوں کا اگر تجزیہ کیا جائے، خلاصہ نکالا جائے تو صرف یہ 2 باتیں نکلیں گی: سب کچھ کرنے والا بھی اللہ ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے۔ یہ آیت جو سورہ ہود کی آخری آیت ہے، 123ویں نمبر کی، اس کے ترجمے سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ اللہ کریم یہاں بھی 2 ہی باتیں بیان فرما رہے ہیں: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور ہر چیز کا اختیار بھی اس کی طرف جاتا ہے۔ ہر چیز، ہر اختیار کا مالک وہی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی۔ یہ فرمانے کے بعد فَاعْبُدْهُ، لہذا اے بندے تو اللہ ہی کی بندگی کر، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کر۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے بے خبر نہیں ہے۔ اسی مضمون کی ایک آیت جو اس سے پہلے میں سنا چکا ہوں آپ کو، 28ویں پارے میں ایک سورت ہے، قرآنی ترتیب کے اعتبار سے 65ویں نمبر کی سورت ہے۔ اس کا نام ہے سورہ طلاق۔ بہت سارے مسائل اس سورہ مبارکہ میں طلاق کے مذکور ہیں، لیکن اس کی سب سے آخری آیت جو میں کئی مواقع پر آپ حضرات کو سنا چکا ہوں: اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے ہیں اور زمینیں بھی اتنے ہی۔ یتنزل الامر بینہن، ان کے اندر اختیار بھی اسی کے چلتے ہیں۔ آسمانوں کے درمیان میں کیا ہوتا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، زمینوں کے درمیان میں کیا کچھ ہے یہ سب اللہ ہی کی مرضی چلتی ہے۔ یہ 2 باتیں بیان فرمانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں لِتَعْلَمُوا، اس پہ غور فرمائیں آپ، لِتَعْلَمُوا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے، تم جان جاؤ کیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے۔ دوسری بات، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ نے اپنے علم کے ذریعے سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ یہ 2 باتیں بتانے کا مقصد کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے اور 7 زمینیں بنائیں، اور ان کے درمیان اختیارات بھی اللہ ہی کے چلتے ہیں۔ یہ کیوں کیا؟ تمہیں یہ 2 باتیں سمجھانی ہیں کہ تم جان جاؤ کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس بات کو بھول نہ جانا میرے دوستو۔ سورہ ہود کی جو آخری آیت ہے اس کے اندر بھی یہی مضمون ہے: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کا غیب یعنی چھپی ہوئی چیزیں اللہ ہی جانتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سب چیزیں اختیارات بھی اس کے پاس ہیں۔ سورہ طلاق کی آخری آیت اور سورہ ہود کی آخری آیت مضمون ملتا جلتا ہے۔ اور آیت الکرسی جو آپ کتنے مہینوں سے سن رہے ہیں، کتنے خطبات جمعہ میں آپ نے تفسیر سنا ہے،
اس کا تجزیہ کریں، خلاصہ نکالیں تو یہی دو باتیں ہیں. اس کے 10 جملوں کے اندر یہی باتیں ہیں. سارے اختیارات کا مالک وہی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی وہی ہے. سوچتے ہوں گے کہ کیوں بار بار اللہ فرماتے ہیں سارے اختیارات کا مالک وہ ہے، سب کچھ جاننے والا. اس سورہ ہود کے اندر فَفَاعْبُدْهُ یہ کیوں سمجھایا جا رہا ہے تمہیں کہ اللہ ہی کی بندگی کرنا تم نے. وَتَوَکَّلْ عَلَيْهِ ہر معاملے اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے. اب یہ جو فرمایا کہ فَاعْبُدْهُ اس کی بندگی کرو، یہ بندگی اس کی مراد کیا ہے؟ لفظ عبادت ہے نا فَاعْبُدْهُ. آپ کلمہ جب پڑھاتے ہیں اپنے بچے کو، کلمے کا ترجمہ پڑھاتے ہیں ساتھ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یا عبادت کے لائق نہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یا عبادت کے لائق نہیں. تو عبادت اور معبود دونوں ہی لفظ عربی کے ہیں، اس کو کھول کر بیان کریں. آپ نماز کے اندر جب تشہد میں بیٹھتے ہیں، التحیات جس کو کہتے ہیں آپ، اس کے اندر کیا الفاظ ہوتے ہیں شروع میں؟ التحیات للہ. ساری زبانی باتیں اللہ ہی کے لیے. والصلوات ساری بدنی باتیں بھی اللہ کے لیے. والطیبات ساری مالی باتیں بھی اللہ ہی کے لیے. یہ جو فرمایا فَاعْبُدْهُ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کی بندی کرو، یعنی زبانی باتیں بھی اللہ ہی کے لیے بجا لاؤ، مالی باتیں بھی اللہ کے لیے، بدنی باتیں بھی اللہ کے لیے. یہی بات انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی قوموں کو سمجھاتے تھے. وہ بدنی سمجھتے نہیں تھے. انہوں نے پھر پیغمبروں کو اپنا دشمن سمجھ کر دشمنوں پر تشدد کیا. بے شمار انبیاء کو انہوں نے شہید کیا. اور خود آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس سے کوئی مسلمان جو حقیقی مسلمان ہے بے خبر نہیں ہو سکتا. کم سے کم میں یہ کہہ سکتا ہوں مسجد و ادا کا نمازی بے خبر نہیں ہو سکتا. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا پاکستان شریف اس کے اندر جو نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے، آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں سوشل میڈیا سے، کیونکہ مجھے اور کام بھی بہت ہوتے ہیں، میں اس کی طرف توجہ نہیں دے سکتا. چند روز پہلے نوجوان لڑکے جو 25 سے 30 سال کی عمر کے ہوں گے، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو 5-6 لڑکے، ان سے ایک اینکر نے مائک پکڑ کر اس کے منہ پر اسے سوال کیا، یہ بتائیں کہ دعائے قنوت کون سی نماز میں پڑھی جاتی ہے؟ خدا کی قسم ایک آدمی، ایک لڑکا بھی نہیں بتا سکا. مجھے تکلیف ہے اب تک. یہ کافر تھے، کافروں کی اولاد ہے، یہ مسلمانوں کی اولاد. میں نہیں کہہ سکتا کہ اس ملک کے اندر ہندوؤں کی اولادیں ہیں ایسی، اور وہ اپنی شکلوں سے سکھ بھی نہیں لگتے تھے. اور پوچھنے والا میرے خیال ہم سے پوچھ رہا ہے یہ سمجھ کر کہ یہ مسلمان ہے، اور انہوں نے انکار نہیں کیا، یا انکار کرتے کہ ہم مسلمان نہیں، ہم سے یہ سوال مت پوچھ. لیکن وہ مسلمان زیادہ جو شکل سے بھی پتہ لگتا ہے کہ مسلمان کا بیٹا ہے اور بالغ ہو چکا ہے، 25 سے 30 سال کی عمر کے درمیان ہوگا، ایک لڑکا بھی نہیں بتا سکتا کہ دعائے قنوت کس نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے. اگر وہ نماز پڑھتا ہوتا یقیناً پھر جواب دیتا. فارسی کا ایک محاورہ بولا جاتا ہے، قیاس کن سے گلستان من بہار مرا. اندازہ کر لیں یہ آگے چل کر، آگے بڑے ہو کر ان کی اولادیں ہوں گی، ان کو کیا سمجھائیں گے، کیا بتائیں گے. اور ہمارا ملک کی نظام
سچی بات یہ ہے کہ یہ تلخ بات میں کہہ رہا ہوں، موجودہ وقت میں بدبختوں کے ہاتھ میں ہے۔ ماضی میں بھی ایسے بدبخت گزرے ہیں، لیکن اس وقت ان کو کچھ پتا ہے اس بات کا۔ مجھے پتا چل گیا تو یہاں کے حکمرانوں کو پتا نہیں چل گیا کہ اس ملک کے 6 نوجوان مسلمان کہلانے والے وہ دعائے قنوت کے بارے میں بتا نہیں سکتے کس نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو حکمران ٹولے نے اس پر کیا ایکشن لیا کہ ہمارے ملک کے اندر کس قدر دین بیزاری، اسلام بیزاری ہے۔ اللہ اسے دعا کرے میرے دوستو، مسجد میں بیٹھ کر بھی تنہائی میں بیٹھ دعا، یا اللہ ہمارے دین ایمان کی حفاظت فرما، اور اس ملک کو یا اللہ کفر کے تسلط سے محفوظ فرما۔ اس ملک کو بنانے وقت میں بے شمار مسلمانوں کو قربانیاں دی، ابھی بھی ہم نے جو سنا ہے 50,000 مسلمان عورتیں مشرقی پنجاب کے اندر روکی گئی ہیں۔ 50,000 مسلمان لوگ، وہ انہی ہندوؤں کے یا سکھوں کی بچے جنتی ہوں گی، انہی کی نسل آگے چلتی ہوگی۔ یہاں آ کر یہاں کا حکمران ٹولہ لا التعین، اب تک ان کے اندر اسلام ہے یا اسلام کے لیے، اس ملک کے اندر اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے ان کو جد و جہد کی کوشش کی، اپنے اپنے اقتدار کے لیے، اس کے استحکام کے لیے جد و جہد، ایک دوسرے کی کھینچا تانی، جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اخبارات سے، میڈیا کے ذریعے سے، آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں۔ بات میں کر رہا تھا کہ عبادت، آپ اپنے بچے کو جب کلمہ طیبہ کا معنی سکھاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو کبھی سوچا کہ لفظ عبادت کس زبان کا لفظ ہے؟ گو کہ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اردو زبان کا لفظ نہیں، پنجابی زبان کا لفظ نہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ جب معبود کا لفظ ہے وہ بھی عربی زبان میں، اس کو جب کھولیں آپ، عبادت کس کس کو کہتے ہیں؟ عبادت وہ ہے جو آیت الکرسی التحیات کے اندر آپ التحیات للہ ہے، ساری کی ساری زبانی باتیں بھی اللہ کی۔ زبانی باتیں کیا ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جتنے بھی استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، زبان سے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، یہ زبانی باتیں ہیں۔ اس کے لائق بھی کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ بدنی باتیں جیسے نماز آپ پڑھتے ہیں، آپ کا بدن استعمال ہو رہا ہے، روزہ رکھتے ہیں، روزہ مشقت برداشت کر رہا ہے، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اعتکاف میں آپ کا بدن استعمال ہو رہا ہے، طواف کرتے ہیں، بدن استعمال ہو رہا ہے، سعی کرتے ہیں، بدن استعمال ہو رہا ہے، تو ساری بدنی باتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر والطیبات، ساری کی ساری مالی باتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے، قربانی دیتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے۔ اس وقت اپنے ذہن کے اندر یہ بٹھاتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کے حقوق ہیں۔ میں جو اپنے الفاظ کے اندر کہا کرتا ہوں، آپ جب کہتے ہیں سارے اختیارات کا مالک بھی اللہ ہے اور سارے حقوق کا مالک بھی اللہ ہے، تو حقوق میں میرا ساری کی ساری عبادات آتی ہیں، خصوصاً مالی عبادتیں۔ مالی باتیں یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ لیکن ہمارا مسلمانوں کا بچہ آپ کے سکولوں کے اندر سے پڑھ کر آنے والا پرائمری کا بچہ، حتیٰ کہ پرائمری کے بعد جب 6ٹھی جماعت سے 10ویں تک جاتا ہے، اس کو پتہ ہے اس بات کا، یا سکول کے اندر جو پڑھانے والا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ پرانی بات ہے، شروع میں
یہاں بیڈن روڈ پر ایک سکول ہوتا تھا، سکول والے بھی چلے گئے تو سکول بھی ختم ہو گیا. ہماری بچیاں جاتی تھیں. اب یہ نزدیک میں کوئی سکول تھا نہیں ایسا. ہم نے یہی سمجھ گیا کہ مسلمانوں کا سکول ہے. میں نے پھر ایک دفعہ وہ کتابیں نکال کر دیکھ لی کہ یہ کیا پڑھاتے ہیں. دوسری جماعت تھی غالباً. اس کے اندر جو اسلامیات ہے اس میں یہ لکھا تھا مسلمان کتنی عیدیں مناتے ہیں. جواب، مسلمان 3 عیدیں مناتے ہیں. پھر آگے تشریح، عید الفطر، عید الاضحیٰ تو خیر بہت کم لوگوں کو آتے ہیں، عید الضحیٰ بول دیتے ہیں. اضحیٰ تو صاحب علم ہی بولے گا. اضحیٰ کا معنی قربانیاں، اور ضحیٰ کا معنی ہوتا ہے دوپہر کی عید. عید الضحیٰ کا معنی دوپہر کی عید، اور عید الاضحیٰ قربانی والی عید. کتنے لوگوں کو اس بات کی تمیز ہے. اور تیسری عید، عید میلاد النبی، یہ اس نصابی کتاب کے اندر ہے. میں نے اپنی بچی سے کہا کہ جا کر اپنے ٹیچر سے کہہ دینا کہ یہ بات غلط ہے. مسلمانوں کے ہاں عیدیں 2 ہی ہیں. یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا. اور دونوں عیدوں کی عبادتیں بھی ہیں. وہ جاہل سی ٹیچر تھی، زیادہ سے زیادہ میٹرک پاس ہوتی ہیں اور کیا ان کو تعلیم ہوتی ہے. ہمیں تو یہی کچھ آتا ہے، ہم یہی کچھ پڑھائیں گے. پھر میں نے بچوں کو نکال دیا وہاں سے. میں نے لفظ عبادت جو فاعبدہ وتوکل، اس پر مجھے خیال آیا کہ مسلمان کا بچہ بالغ ہو چکا ہے، جوان ہو چکا ہے، نماز پر فرض ہے. اس سے پوچھا جاتا ہے کہ دعائے قنوت کس نماز میں پڑھی جاتی ہے، دن کی ہے یا رات کی؟ وہ نہیں بتا سکا. 1 2 3 4 5 6 آدمیوں سے پیدر پہ اس نے سوال کیا کہ کوئی ایک نہیں بتا سکا. ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے ہیں. میرے دوستو، جس ماحول میں اور آپ رہ رہے ہیں، ہم کبھی سوچتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر حالت کیا ہے؟ ہمارے بچوں کی کیا کیفیت ہے؟ ہماری خواتین کیا سوچتی ہیں؟ ان کو کتنا دین کے بارے میں معلومات ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ جب تک خواتین ہمارے نکاح میں نہیں آئی تھی اس سے پہلے ان کے ماں باپ ذمہ دار تھے. ہمارے گھر میں جب آ چکے اب ہم خود ذمہ دار ہیں. ان سے پیدا ہونے والے بچوں کے ہم ذمہ دار ہیں. کبھی ہم نے تنہائیوں میں بیٹھ کر غور کیا کہ ان بچوں کے بارے میں، ان خواتین کے بارے میں اللہ کے سامنے ہم سے پوچھو گے؟ قرآن حکیم کے اندر اتقوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ آگ سے اور اپنے بچوں کو، اہل عیال کو بھی آگ سے بچاؤ. حدیث میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے یا نگران ہے، اور اپنی رعایا کے بارے میں اسے سوال پوچھا جائے گا. اس کی بیوی، بچے، اس کے ماتے جتنے بھی ہیں، نوکر ملازم، ان سب کے بارے میں اللہ پوچھیں گے. ہم صرف اسی لیے نہیں پیدا ہوا ہے کہ کمائیں اور کھائیں اور سو جائیں. یہ تو ہندو بھی کرتا ہے ایسا، جو دہریہ ہے وہ بھی ایسا کرتا ہے، جو اللہ کے وجود کا قائل نہیں ہے. جسم ان کا غذا مانگتا ہے، لباس مانگتا ہے، اس کے لیے محنت کرتے ہیں. ایک مسلمان میں اور ایک ہندو میں کیا فرق ہے؟ ایک مسلمان میں اور ایک دہریہ میں کیا فرق ہے؟ تکلیف کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں میرے دوستوں. یہ آیت سامنے آئی، فاعبدہ، 2 باتیں بیان فرمائی. سب کچھ جاننے والا، آسمان و زمین کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کی. فاعبدہ، جب تم 2 باتوں کو مان چکے لہذا اللہ ہی کی بندگی کرو، اللہ ہی کی بات کرو. عبادت کی ساری قسمیں اللہ کے لیے بجا لاؤ. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ ہی پر بھروسہ کرو.
اور سورہ طلاق کی آخری آیت بہت عجیب ہے، وہ اللہ نے ساتوں آسمان بنائے اور ساتوں زمینیں اس جیسی بنائیں، اور ان کے اندر اختیارات بھی اللہ ہی کے چلتے ہیں، فیصلے اللہ ہی کے ہوتے ہیں۔ آسمان میں کیا ہوتا ہے یہ اللہ ہی کی مرضی پر، زمین میں کیا ہوتا ہے اللہ کی مرضی پر۔ پھر آگے فرمائے لِتَعْلَمُوا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے، تم جان جاؤ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، ہر چیز پر قادر وہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معلومات کے اندر گھیر رکھا ہے۔ اگر ہمیں اتنا پتہ نہیں تو ہم تنہائیوں بیٹھ کر سوچیں میرے اندر اور ہندو میں کیا فرق ہے؟ شکل اس کی بھی ایسی ہے انسانوں والی، ایسا ہی قد کاٹ ہے، ایسے زبان اس کی چلتی ہے، ایسے ہی دیکھتا ہے، ایسے ہی پکڑتا ہے، میرے اندر اس کے درمیان کیا فرق ہے؟ کوئی فرق تو ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں۔ لفظ مسلمان جو ہے اسلام سے ہے، اسلام کا معنی ہوتا ہے کسی کی فرمان برداری کرنا، اللہ اس کے رسول کے حکم کو بجا لانا، یہ اسلام ہے، اور اسی سے انسان مسلمان کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی حکم برداری نہیں کرتا زندگی کے ہر موڑ پر، وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، اس کے اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ شکل ہے، ایسی شکلیں انسانوں، ہر طرح کے انسانوں کی ہیں، داریوں کے بھی ہیں، ہندوؤں کی بھی ہیں، سکھوں کی بھی ہیں، عیسائیوں کے بھی ہیں، یہودیوں کی بھی، لیکن ایک مسلمان ممتاز ہونا چاہیے ان سے، اور اس کا امتیاز اسی وجہ سے۔ پچھلے جمعوں کے اندر جب یہ مسئلہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آیت الکرسی کا یہ جملہ، اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ مخلوق کے سامنے ہے، جو کچھ روبرو ہے یا پیچھے ہو چکا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے معلومات میں سے کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتا، اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ کسی کو دے دیتا ہے۔ جو چیز جس کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ پورے شعور کے ساتھ یہ جواب دیں، ایسا نہیں، پورے شعور کے اپنے دل دماغ پر یہ چیز مسلط کریں کہ غیب، چھپی ہوئی چیزیں کائنات کی جتنی بھی ہیں وہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ اگر کسی کچھ معلوم ہے تو اتنا ہی جتنا اللہ نے بتا دیا اس کو، اگر ایسا نہیں تو اللہ پاک اپنی کتاب مقدس کے اندر کیوں بڑے زوردار انداز کے اندر فرماتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ کے لفظ لام کے نیچے جو زیر ہے، اس کا عربی گرامر کے لحاظ صرف اللہ ہی آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، اور اللہ نے اپنے سوا کسی اور کو یہ چیزیں نہیں دی، حتیٰ کہ اپنے فرشتوں کو بھی یہ نہیں بتایا، اور نبیوں کو بھی نہیں بتایا۔ نبی تو تب بتاتے ہیں جب اللہ کا فرشتہ آ کر اس کو بتاتا ہے، اور اللہ تب بولے گا جب اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہوگا۔ فرشتہ تب آ کر پیغمبر کو بتائے گا جب اللہ کی طرف سے اس کو بھیجا جائے گا۔ ایک حدیث کئی دفعہ میں سنا چکا ہوں، اچانک میرا ذہن منتقل ہوا۔ قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا، 99 دفتر بدعمالیوں کو اس کے کھولے جائیں گے، بدعمالیاں ہی بدعمالیاں اور نیکی کوئی نہیں، اور ہر دفتر اتنا لمبا ہوگا جو حد نگاہ ہوتا ہے، کلو سے جل مثل مد البصر، الفاظ ہیں حدیث کے، ہر دفتر اتنا لمبا ہوگا جتنے انسان کی حد نگاہ ہوتی ہے۔
تو اللہ پوچھیں گے اتنکر من ھذا شیئا، اے بندے یہ تیرے بدعمالیاں جو ہے دکھائی جا رہی ہیں، ایک نہیں 99 دفتر، ایک کم ایک 100، سب میں برائیاں ہی برائیاں ہیں، تو انکار کر سکتا ہے کہ تیرے ذمہ خواہ لگائی گئی ہیں؟ تو بندہ کہے گا لا یا رب، میرے اللہ میں انکار نہیں کر سکتا، یہ میرے ہی گناہ ہے۔ پھر اللہ پوچھیں گے کوئی چیز تم نے کوئی گناہ کیا نہیں اور تیرے ذمہ لگا دیا کسی نے؟ کہے گا نہیں اللہ، یہ سب میرے ہی گناہ ہے۔ حدیث کے الفاظ میں مضمون یہ ہے کہ خدا کے فرشتے تیاری کر رہے ہوں گے کہ اب حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کو جہنم میں ڈالیں، اس میں نیکی نام کی کوئی چیز ہے نہیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں فَتُخْرَجُ بِطَاقَةً، اس اسنا کے اندر ایک پرزہ، کاغذ کا ٹکڑا ایک کارڈ کی طرح نکالا جائے گا اس بندے کی، اور اللہ کی طرف سے نکالا جائے گا، اس کے پاس نہیں ہوگا فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے اندر یہ کلمہ شہادت، کلمہ توحید، کلمہ شہادت لکھا ہوگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ کے رسول ہیں، اس پر صرف اتنا ہی ہونا۔ تو وہ بندہ خود کہے گا یا اللہ کہاں وہ 99 دفتر بدعمالیوں کے حد نگاہ تک گناہ ہی گناہ ہیں، اور کہاں یہ ایک چھوٹا سا پرزہ، اس کا کیا مقابلہ اس کے ساتھ؟ تو اللہ فرمائیں گے ہمارے ہاں عدل ہے، ظلم نہیں ہے، یہ چھوٹا ہے اس کو بھی میں تولوں گا، وہ جو بدعمالیاں ہیں ان کو بھی تولا جائے گا، پھر میزان عمل قائم ہوگا، فرشتوں کو کہا جائے گا کہ میزان عمل قائم کرو، اس کی برائیاں بھی تولی جائیں اور یہ پرزہ بھی تولا جائے۔ اس پر وہ خود حیران ہوگا، یہ پرزہ کہاں 99 دفتر اور کہاں یہ ایک پرزہ۔ اللہ فرمائیں گے ہمارے ہاں عدل ہے، انصاف ہے، ظلم نہیں۔ بظاہر تھوڑا نظر آتا ہے لیکن تولیں گے، جب تولا جائے گا، یہ مشکوٰۃ شریف میں یہ روایت موجود ہے، دیگر بہت ساری کتابوں کے اندر، جب میزان عمل کو اوپر کیا جائے گا تو حدیث کے الفاظ ہیں فتاشت السجلات، وہ 99 دفتر بدعمالیوں والا پلڑا اوپر کو اٹھ جائے گا، وثقلت البطاقہ، اور جس پر ایک پرزہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ نیچے کی طرف جھک جائے گا۔ پھر اللہ کا نبی نے فرمایا فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، او دنیا والو سن لو، کان کھول کر سن لو، اللہ کے نام کے مقابلے میں کسی چیز کا کوئی وزن بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو قرآن کی آیت میں آتا ہے سارا کچھ بیان کر فَاعْبُدْهُ، اللہ ہی کی بندگی کر، زبانی باتیں بھی اللہ کے لیے، بدنی باتیں بھی اللہ ہی کی، مالی باتیں بھی اللہ ہی کی۔ اور اللہ کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں۔ یہ حدیث جو میں نے بھی سنائی ہے، اس حدیث کے اندر فرشتوں نے وہ سارے بدعمالیاں لکھی ہیں، جتنی بدعمالیاں اس نے کی ہیں وہ سب کے سب کس نے لکھی؟ فرشتوں نے۔ لیکن وہ پرزہ جو نکالا گیا وہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا، وہ کس کے پاس تھا؟ عقیدہ انسان کا اللہ کے پاس ہوتا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ دل کی کیفیتیں سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں، کسی فرشتے کو معلوم نہیں۔ فرشتہ ظاہری اعمال لکھتا ہے لیکن اندر کی کیفیت، باطنی کیفیت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو پھر باطنی کیفیت اللہ نے اگر باطن کی کیفیت کا علم فرشتوں کو دیا ہوتا تو فرشتے اس کو بھی جانتے ہوتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا نہ جبریل کو ہے، نہ میکائیل کو ہے، نہ اسرافیل کو، نہ اسرائیل کو، کسی فرشتے کو نہیں، خدا کے کسی پیغمبر کو نہیں، سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کسی اردو کے شاعر نے
کچھ ایک شاعری کی، اس کو چند الفاظ مجھے یاد ہیں. خدا جتنا چاہے بتا دیتا ہے، وہی جتنا چاہے جتا دیتا ہے. وہ غالب نہیں کرتا کل غیب پر، نبی ہو ولی ہو فرشتہ اگر. قصہ عائشہ کا نہیں تجھ کو یاد کہ جب افک والوں نے کیا تھا فساد، بہتان باندھنے والوں نے، نبی نے صحابہ سے شورا لیا، رسول اللہ نے مشورہ لیا صحابہ سے، بجز وحی حق نہ عقدہ کھلا. اللہ کی وحی آئی تو معاملہ کھلا کہ یہ جتنے منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، عائشہ صدیقہ بالکل پاک ہیں، صاف ہیں. اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہوتے، اس وقت نہ فرماتا کہ میں تو خدا کا پیغمبر غیب جانتا ہوں، میری بیوی پر جو تہمت لگائی بہتان ہے. 1 مہینے تک انتظار کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. نبی بھی پریشان ہیں، صدیقہ اکبر گھرانہ پریشان ہے، عائشہ صدیقہ پریشانی بیمار ہو گئی. اللہ کی وحی آئی سورہ نور کے اندر آخر میں، اولئک مبرؤون مما یقولون. یہ منافقین جو بھونک رہے ہیں، یہ عائشہ صدیقہ اور جس کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ سب کے سب پاک صاف لوگ ہیں. سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ یہ بات زبان سے ہی نہ کہیں، دل میں اتار دیں سب کچھ، کیونکہ یہی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اللہ ہی کے لیے ہے، کسی مخلوق میں نہیں. پچھلے جمعے میں شاید میں نے ایک حدیث سنائی تھی، غزوہ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، راستے میں رات ہو گئی، تھوڑا آرام کرنے لگے. جب روانگی کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں گم ہو گئیں. ایک دو تلاش کی، اونٹنیاں نہیں مل رہی. تو صحابہ تو پریشان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے. منافقین نے بھونکنا شروع کر دیا، تم کہہ دو تمہارے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی وحی آتی ہے، اس کو اپنی اونٹیوں کا پتہ نہیں. دشمن یہی کچھ کر سکتا تھا. وہ آسمان کی باتیں بتا دو، اپنی اونٹیوں کا پتہ نہیں. اسی وقت پروردگار عالم کی وحی آ گئی. سبحان اللہ. اللہ اپنے پیغمبر کو بیاد کا مددگار نہیں چھوڑتے. اور وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ اونٹنی فلاں وادی کے اندر ہے، اس کی مہار ایک درخت کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے جس کے ساتھ چل نہیں سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی، صحابہ گئے اور وہاں سے اونٹنی کو پکڑ کے لے آئے. اس سے پہلے بھی میرا رب بتا سکتا تھا. خدا جتنا چاہے بتا دیتا ہے، وہی جتنا چاہے جتا دیتا ہے. وہ غالب نہیں کرتا کل غیب پر، وہ غالب نہیں کرتا کل غیب پر، نبی ہو ولی ہو فرشتہ اگر. میں جتنی جدوجہد کر رہا ہوں حضرات، آپ حضرات کے عقیدے کی صحت کے لیے اچھی طرح ذہن نشین فرما دیں. میں جانتا ہوں، میرا ایمان ہے آپ کے اعمال میں کہیں خامی ہوگی خدا معاف کر دیں گے عقیدہ کی برکت سے. عقیدہ صحیح ہوا، اس کی برکت سے خدا ساری خامیاں معاف کر دیں گے. لیکن عقیدہ خراب ہوا، خدا کی قسم پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی ہوں گی خدا بندے کو رد کر دیں گے. اچھی طرح سے نشین فرما لیں. یہ میرے جملے آپ کے کانوں سے ٹکرا رہے ہیں، دیواروں سے ٹکرا رہے ہیں، خدا کے سامنے کل یہ میرے حق میں گواہی دیں گے. مجھے آپ سے محبت ہے، میرا رب جانتا ہے. میں اپنے دل کو نکال کر آپ کو نہیں بتا سکتا. آپ سب کچھ چھوڑ کر یہاں تشریف لائے ہیں، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ سچ سننے کا اللہ پاک موقع دے رہے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس سچ کو پوری طرح سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس معاشرے میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے کی کچھ جھلکیاں میں نے چند منٹ پہلے آپ کو بتائیں کہ ہم مسلمان کہلانے والے ہیں. ابھی یہ آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا، مجھے بھی پتہ چلا ہے کہ اسلام آباد میں اسکولوں کی کتابوں کے اندر باقاعدہ سنی مسلمان بچوں کی
کتابوں کے اندر باقاعدہ شیعوں کی کتابوں کے حوالے دیے جا رہے ہیں، ان کتابوں کے آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ شیعیت جو ہے مسلمان بچوں کے ذہن کے اندر بٹھائی جا رہی۔ اوپر کون بیٹھا ہے سب سے اوپر کی کرسی پر؟ آپ جانتے ہیں، یہ ہماری بدعملی ہے، بدعمالی ہے، بدنصیبی ہے، بدبختی ہے کہ آج تک ہمیں کوئی صحیح حکمران نہ مل سکا جس کا 100% عقیدہ ٹھیک ہو۔ میں اور آپ یہ تو کر سکتے ہیں اللہ کے سامنے تنہائیوں بیٹھ کے، یا اللہ ہمارے حالات کو بہتر کر دے، ہمیں بہتر حکمران عطا کر دے جو ہماری آنے والی نسلیں مرتاد نہ ہو۔ بڑی خوفناک شکلیں ہیں میرے دوستو اس وقت۔ آپ حضرات میں سے جو لوگ اس لائن پر سوچتے ہیں یقین ان کو پتا ہوگا، لیکن سوچنا چاہیے، کاروبار ضرور کریں، اللہ برکتیں دیں، رزق حلال وافر مقدار میں خدا دیں، لیکن اس لائن پر بھی سوچتے رہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، ہم جو چھوڑ کر جائیں گے پیچھے بچے، ان کا عقیدہ ایمان کا معاملہ کیا ہوگا، اس کے لیے ابھی سے ہمیں فکر کرنی۔ یار شخص نے ابھی سے فکر کرنی ہے۔ بات کڑوی ہے لیکن بہرحال سچ سننا پڑتا ہے انسان کو۔ اپنے بچوں، اپنی خواتین، اپنے بچوں، اپنے بہن بھائیوں، عزیزوں، ان کے عقیدے کی فکر ہر وقت رکھیں آپ، کہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے آپ کے اسکولوں تعلیمی اداروں کے اندر، کہ یہ سچ ہے۔ مجھے بھی ایک عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اب جو صورتحال اسلام آباد سے اسکولوں کی کتابوں کے اندر سامنے آ رہی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی۔ مرکزی دارالحکومت کے اندر شروعات کی جا رہی ہیں، آہستہ آہستہ پھر آگے چلیں گے۔ ابھی سے اگر آپ حضرات نے اس لائن پر نہ سوچا اور اس پر آپ نے صدائے احتجاج بلند نہ کی تو دشمن تو اسی انتظار میں بیٹھا ہے۔ اللہ سے دعائیں بھی مانگنی ہیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، دشمن کے ناپاک منصوبوں کو خاک میں ملانے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ سے مانگیں صحیح، جد و جہد بھی کریں اور مانگیں بھی، صدائے احتجاج بلند کر جہاں رہتے ہیں آپ اپنے حلقہ کے اندر اس بات کو پھیلا دیں کہ ہمارے مسلمانوں کو شیعہ بنایا جا رہا ہے، بچوں کو۔ اگر یہ اس وقت آپ حضرات نے احتجاج نہ کیے تو آگے آ رہے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ہو سکتا ہے کہ قادیانی اپنی لائن پر کوشش کر رہے ہوں۔ آج کل حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت بکر صدیق پر تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ غزوہ سے فرار ہو گئے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں ایک معمولی سا آدمی ہوں دوستو، میں برملا اقرار کرتا ہوں، مجھے اپنے عالم علامہ ہونے کا کوئی زوم نہیں ہے۔ جتنی باتیں خدا بند خصوص نے اپنی کتاب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مجھے عطا فرمائی ہیں، نصف صدی سے میں آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہوں، جب تک میری سانس چل رہی ہے، منہ میں زبان ہے، انشاءاللہ یہ بات کہی جاتی رہے گی۔ لیکن آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں میرے دوستو، اپنے فیملیوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی نسلوں کے بارے میں فکر کریں۔ یہ بڑی خوفناک صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی۔ اگر فلسطین کے اندر مسلمانوں کے وجود کو مٹایا جا رہا ہے، یہودی اور اس کے پشپنا امریکہ جیسے شیطان وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہاں کا ایک بچہ بھی اس کو بھی اپنے حق میں بلوا نہیں سکے۔ وہ اللہ سے یہ دعا کریں تنہائیوں کے اندر بھی، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ دنیا بھر کے اندر جتنے نام نہاد مسلمان ہو گئے یہ تو منافق ہو چکے ہیں، ان سے خیر کی توقع نہیں ہے۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، تو
ان کی حال پر رحم فرما، ان کی حفاظت فرما۔ اور ایک بات آخری میں کہہ کر ختم کرتا ہوں، ہمارے ہاں جہالت اس قدر ہے کہ نعرے لگائیں گے اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، یہی کہتے ہیں نا۔ بڑے بدبختوں، اسرائیل خدا کے پیغمبر کا نام ہے۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی۔ چوتھا پارہ جب کھولیں گے اس کے اندر چند آیتیں آپ پڑھیں گے آگے پیچھے کر کے تو آپ کو پتہ چل جائے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل مرد آباد نہیں، یہودی مرد آباد۔ یہ کبھی بھی اگر کوئی شخص لکھتا ہے اس کو احتجاج کریں، یہ کیا بکواس کیا تم نے؟ اسرائیل تو خدا کے پیغمبر کا نام ہے، قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ وہ یہودی ہے، قرآن حکیم کے اندر ان کو یہودیوں کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے۔ کبھی بھی زبان پر لفظ اسرائیل بول کر مردہ کا لفظ بنائیں۔ اسرائیل اللہ کے پیغمبر کا نام۔ اور ہمارا جو میڈیا ہے، میں نام نہیں لیتا، جس ایک بہت بڑا آدمی بڑا نام والا تھا، بس دنیا سے چلا گیا، ہم نے بھی چلے جانا ہے، اس نے یہ جرم کیا تھا، لفظ اسرائیل یہودیوں کے لیے استعمال کیا۔ یہودی تو جان بوجھ کر اپنا نام اسرائیل رکھیں گے کہ مسلمان جب ہماری برائیاں کریں تو اپنے پیغمبر کی توہین کریں، لیکن جب مسلمانوں کے جو بڑے بڑے رہنما کہلاتے ہیں وہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں تو اس کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے میں آپ تمام حضرات سے جو جن کے کان میری طرف متوجہ ہیں، لفظ اسرائیل بول کر مرد آباد نہ کہیں۔ یہودی مرد آباد، یہودیوں پر خدا کی لعنت۔ اسرائیل اللہ کے نبی کا نام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھ کے سنا دی، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے کہ یعقوب علیہ السلام جس کھانے کو یہ کھانے چیزوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرایا تھا۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ آپ اسرائیل مرد آباد کہیں گے تو خدا کے پیغمبر کی توہین کریں گے۔ آج میں نے بہت ساری اور چیزیں بھی آپ کو سنانی تھی، لیکن ضمن دوسری باتیں آ گئیں، اور سچی بات خدا قسم کھا کر کہتا ہوں میرا دل جل رہا ہے اس وقت جو ملکی حالات ہیں، حکمران ٹولہ جو مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑنے پر اور انہیں نصاب تعلیم مرتب کرنے پر جن لوگوں کو بٹھا رکھا، جن شیطانوں کو، میں ان پر خدا کی لعنت بھیجتا ہوں کہ جنہوں نے مطلب ہے کہ مسلمان اپنے لوگوں کے لیے تو بنا جو کچھ کرتے ہو، سنی مسلمان کا بیٹا جو ہے اس کو شیعت نہ سکھاؤ۔ شیعہ تو کہتا ابوبکر بھی جھوٹا تھا، عمر بھی جھوٹا تھا، عثمان بھی جھوٹا تھا، تو کیا مطلب آپ یہی کریں گے؟ وہ تو بڑی بے باکی کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی ڈھٹائی اور بےغیرتی کے ساتھ صحابہ کرام پر تبرہ کرتا ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اپنے صحابہ کرام کی تائید اور ان کے حمایت میں کوئی بات نہیں بول سکتے۔ اس لیے سارے دوست جن کے کانوں تک یہ آواز پہنچ گئی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ادا کریں، اپنی بچوں کی، اپنی نسلوں کی فکر کریں، ان کا عقیدہ اور ایمان بگڑ نہ جائیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جس طرح فلسطینی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، پاکستان جیسے ملک کے اندر بہت خوفناک قسم کی شکلیں ہیں، بہت خوفناک۔ آج نہیں تو کسی وقت سمجھ میں آ جائیں گی میری بات، میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ بہت خوفناک شکلیں ہیں پاکستان کے اندر، اس ملک کے نظریات کو بگاڑنے اور تباہ کرنے کے لیے، بلکہ اس کی جغرافیائی حدود کو بھی تباہ کرنے کے لیے پوری کوششیں ہو رہی ہیں۔ آج اسے کو اکتفا کرتے ہیں، پھر زندگی نہیں، پھر ساتھ دیا اللہ نے چاہ تو آپ کے سامنے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا